السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ ولاگز۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، جس پہ آج ہم بات کریں گے، وہ ہے کہ گھر کے کام جو ہے وہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر کے کام جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی شام کو بستر پر بیٹھ کر خود سے سوال کیا ہے کہ میں صبح سے شام تک کام کرتی رہی، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں؟ برتن دھوئے، پھر برتن دھونے والے ہو گئے، صفائی کی، چند گھنٹوں بعد پھر چیزیں بکھر گئیں، کھانا بنایا، ابھی سب نے کھایا بھی نہیں کہ اگلے کھانے کی فکر شروع ہو گئی، اور پھر دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ شاید میں اچھی جو ہے وہ ہاؤس وائف نہیں ہوں۔ لیکن ذرا یہاں پر ٹھہر جائیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مسئلہ آپ میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی سوچ اور گھر کے کاموں کی حقیقت میں ہے، اور جو ہماری آج کی ویڈیو ہے نا، اس میں آج ہم یہی بات کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ پہ جو ہے وہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گی جو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے گی۔ چلیے آئیے ویڈیو کو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ گھر کے کام ختم ہونے کے لیے نہیں، بلکہ چلتے رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم خاص بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر گھر کے کاموں کو کسی ایگزام کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج سب کچھ ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر ایک زندہ سسٹم ہے۔ جس گھر میں لوگ رہتے ہیں نا، وہاں پر کھانا بھی روز بنے گا، برتن بھی روز دھلیں گے، کپڑے بھی روز استعمال ہوں گے، صفائی بھی روز ہوگی۔ جس دن گھر کے کام مکمل طور پر ختم ہو جائے نا، سمجھ لے وہاں پر زندگی رک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے گھر کے کاموں کا دوبارہ آنا ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آباد گھر کی نشانی ہے۔ دوسری وجہ کہ ہم پرفیکشن کے پیچھے بہت بھاگتی ہیں۔ بہت سی خواتین چاہتی ہیں کہ ان کا گھر ہر وقت ایسا لگے جیسے کسی میگزین کی تصویر ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس گھر میں بچے ہوں، مہمان آتے ہوں، روز کھانا بنتا ہو، وہ گھر ہر وقت بالکل پرفیکٹ نہیں رہ سکتا۔ اپنی آپ سے پوچھیں کہ کیا صاف گھر زیادہ ضروری ہے یا خوش رہنے والے لوگ؟ یاد رکھیں کہ ہر وقت کامل بننے کی کوشش انسان کو تھکا دیتی ہے۔ تیسری وجہ، ہم اپنی محنت کو معمولی سمجھتی ہیں۔ اگر کوئی آفس میں 8 گھنٹے کام کر کے آ کر کہہ دے کہ بہت محنت کی آج میں نے، لیکن ایک جو ہاؤس وائف ہے وہ صبح سے رات تک کام کرے، تو وہ خود بھی کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا۔ یہی سوچ غلط ہے۔ کھانا بنانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، بزرگوں کی خدمت کرنا، یہ سب معمولی کام نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن پر پورا گھر چلتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ ہم آرام کرنے پر خود کو قصوروار سمجھنے لگتی ہیں۔ کیا آپ بھی ایسا سوچتی ہیں کہ جب تک سارے کام ختم نہ ہوں میں نہیں بیٹھوں گی؟ اگر ہاں آپ بھی ایسا سوچتی ہیں تو یہی سوچ آپ کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی سیم ایسا ہوتا ہے۔ جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جاتا میں نے نہیں بیٹھنا ہوتا، اور یہی چیز مجھے اتنا تھکا دیتی ہے نا کہ میں اگلا کام جو ہے وہ خوشی سے کر ہی نہیں پاتی۔ مطلب کہ مجھے وہ اپنے آپ پر برڈنائز فیل ہوتا ہے کہ برڈن آ گیا مجھ پر۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مشین نہیں ہے۔ جسم کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے، دماغ کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ صرف 10 یا 15 منٹ کا وقفہ بھی آپ کی جو انرجی ہے نا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ دوسروں سے کمپیریزن کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر گھر صاف نظر آتا ہے، ہر عورت خوش نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیمرہ صرف خوبصورت لمحات دکھاتا ہے، کوئی بھی اپنا بکھرا ہوا گھر یا اپنی تھکن نہیں دکھاتا۔ اس لیے دوسروں کی زندگی دیکھ کر خود کو ناکام مت سمجھیں، اور اپنی زندگی کا دوسروں کے ساتھ کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ ہر کام خود کرنے کی کوشش کرنا۔ بہت سی خواتین جو ہے نا وہ کسی سے مدد لینا پسند کرتی ہی نہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی اور نے کام کر دیا تو شاید وہ اچھی ہاؤس وائف نہیں رہیں گی، لیکن یاد رکھیں کہ مدد لینا کمزوری نہیں ہوتا۔ اگر بچے بڑے ہیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے کام سکھائیں، شوہر سے بھی جہاں ممکن ہو مدد لیں۔ گھر ایک ٹیم کی طرح چلتا ہے، ایک انسان کی طرح نہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ خود کو بھول جانا۔ یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے کہ ہم کاموں میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتی ہیں کہ ہم خود کو بھول جاتی ہیں، ہم اپنی ڈائٹ کو بھول جاتی ہیں، ہم اپنے آرام کو بھول جاتی ہیں، اور اپنی صحت کا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی۔
اور ہم اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ پھر گھر کے کام جو ہے نا وہ ہمیں برڈن محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو ہم دوسروں کا خیال کیسے رکھیں گی؟ اگر ہم جو ہے وہ خود غرضی اپنا خیال رکھنا جو ہے نا وہ خود غرضی میں نہیں آتا۔ اپنی صحت ہوگی تو ہم دوسروں کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں گے نا۔ اگر اپنی ہی صحت جو ہے وہ متاثر ہو گئی تو پھر دوسروں کی ذمہ داریاں ہم کیسے سنبھالیں گے؟ اس لیے جو ہے نا اس بات پہ خاص طور پر توجہ دیا کریں کہ اپنے آرام کی فکر، اپنے کھانے پینے کی فکر، اپنی صحت کی فکر لازمی کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول جانا۔ کبھی کبھی ہم صرف کام دیکھتے ہیں، نعمتیں نہیں۔ یہی برتن، یہی کچن، یہی بچوں کی آوازیں، یہ سب اللہ کی خاص نعمتیں ہیں ہم پر۔ ہر عورت کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکے۔ جب نیت بدلتی ہے تو تھکن بھی پہلے جیسی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ اس بات سے نہیں ہے کہ آج آپ نے کتنے برتن دھوئے ہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کتنی محبت، سکون اور دعا کا ماحول بنایا۔ صاف گھر اچھا ہوتا ہے لیکن خوش گھر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ ہر دن اپنے آپ کو یہ احساس دلاتی رہیں کہ میں ناکام نہیں ہوں، میں اپنے گھر کی بنیاد ہوں، تو یقین کریں کہ آپ کا ہر دن پہلے سے زیادہ ہلکا اور خوشگوار محسوس ہوگا۔ اپنی قدر کریں اور اپنی محنت کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک ایسا گھر دیا جسے آپ اپنی محبت اور محنت سے آباد رکھتی ہیں۔